کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کیسی ہوا کرتی تھی؟ وہ کیسے پڑھتے تھے؟ وقف کیسے کرتے تھے؟ رکنے کے مقامات کیسے تھے؟ یعنی اگر آپ انہیں سنتے تو وہ تلاوت کیسی لگتی؟ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی تقریباً مشابہ آواز سننا ممکن بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیسے؟ علماء اسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا ہر پہلو بیان کیا ہے، اور انہی بیانات کی بنیاد پر کچھ ایسی کوششیں کی گئی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے انداز کو قریب سے قریب تر پیش کرتی ہیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم ایسی ایک بہترین کوشش شیئر کریں گے، اس لیے اسے ضرور سنیں۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کے وقت کرتے تھے؟ بہت ساری روایات ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تلاوت فرماتے تھے۔ ہم انہیں ایک ایک کر کے بیان کریں گے، پھر آخر میں ایک عملی نمونہ بھی سنائیں گے جس میں یہ تمام خصوصیات اکٹھی کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے رفتار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت نہ بہت تیز ہوتی تھی اور نہ بہت سست، بلکہ ترتیل کے ساتھ ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ بغیر جلدی کیے پڑھتے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حد غلط ہے، بلکہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ انداز تھا کہ وہ آہستگی اور ترتیل سے پڑھتے۔ پھر ہے تجوید۔ روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ ایسے ادا کرتے تھے کہ ہر حرف علیحدہ پہچانا جا سکے، یعنی مکمل وضاحت، صفائی اور پختگی کے ساتھ۔ اور جہاں لمبا پڑھنا جائز ہو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر پڑھتے تھے تاکہ سننے والا غور کر سکے اور معنی سمجھ سکے۔ اس لیے تلاوت نہ سست تھی نہ تیز، بلکہ واضح، متوازن اور بہت درست تھی۔ تیسرے نمبر پر ہے توقف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے آخر میں ٹھیک طرح وقف کرتے تھے۔ یہ تلاوت کی سب سے معروف سنن میں سے ہے۔ اس سے تدبر بھی بڑھتا ہے اور آیات کی تقسیم بھی ویسی ہی رہتی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح انداز اور آواز کی خوبصورتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو قرآن کے ساتھ خوبصورت بناتے تھے، اس حد تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے تھے کہ اتنی خوبصورت تلاوت کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترجیع بھی کرتے تھے، یعنی کھینچے ہوئے صوتی حصے میں ہلکی سی لہریں دینا گلے اور آواز کے ذریعے، جو حسن صوت کے لیے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت یکساں نہیں تھی، بلکہ آواز کبھی اونچی کبھی نیچی، بالکل وہی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نقل کیا۔ اور آخری قسم ہے عادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ پڑھتے تھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں قرآن پڑھتے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے قرآن سننا بھی پسند کرتے تھے۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرماتے تھے، مجھے قرآن سناؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے تھے۔ اب وقت ہے عملی نمونے کا۔ ایک قاری نے کوشش کی ہے کہ ان تمام سنن کو اپنی تلاوت میں جمع کرے اور اس آواز کے انداز کا استعمال کرے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تلاوت فرماتے تھے۔ یہ تلاوت واقعی بہت منفرد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تلاوت اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی. یہ صرف ایک عملی کوشش ہے جو ممکن ہے قریب ہو یا نہ ہو. آخر میں اگر آپ پہلے ہی وہ سنن اختیار کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو پڑھتے وقت کرتے تھے تو انہیں جاری رکھیں، لیکن نیت یہ کریں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہوں تاکہ ثواب زیادہ ہو. اور اگر آپ ان میں سے کچھ نہیں کرتے تھے تو انہیں کبھی کبھار اپنی تلاوت میں شامل کریں، کیونکہ یہی بہترین طریقہ ہے. اگر آپ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری تجوید پلے لسٹ سے شروع کریں. دیکھنے کا شکریہ. مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں.